اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت اکرمہ اور شعبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کان نبی، کہ وہ پیغمبر تھے، والجمہور علی انہ کان حکیما لم یکن نبی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں، یعنی اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ حکیم تھے، دانا تھے، عقل مند تھے، دانشمند تھے، لیکن پیغمبر نہیں تھے، اور اسی کے اوپر اتفاق ہے۔ ان کا پیشہ کیا ہے تو تفاسیر میں ہے، تفسیر مدارک میں بھی ہے۔ ایک قول نقل کیا کانا خیاطن، دوسرا قول کانا نجارن، کانا راعین، کانا قاضین فی بنی اسرائیل، کہ وہ درزی تھے اور بڑھائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، دوسرا قول یہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ چرواہ تھا، بکریاں چراتا تھا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا قاضی تھا۔ اور کس زمانے میں تھے تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، ان سے پہلے یہ تھے۔ وَيُخَيِّرَ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ، خدا تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ تمہیں پیغمبری چاہیے، حکمت چاہیے، عقل مندی، دانشمندی۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آپ کا حکم ہے نبوت کا تو سلام کو پہ، اگر میری مرضی ہے تو مجھے حکیم بنا دیا جائے، اور حکمت مجھے چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے پھر ان کو حکیم بنایا۔ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ فتوے دیا کرتے تھے، مسائل بتاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب تشریف لائے تو مسائل بیان کرنا بند کر دے، کہا اب نبی آ گئے ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں بیان کرنے کی۔ اور تفاسیر میں ہے وَأَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمِ، حضرت سے علم بھی حاصل کیا داؤد علیہ السلام سے۔ اللہ عجیب واقعات ان کے بارے میں مشہور ہے۔ اللہ کہتے ہیں شکل و صورت سے انتہائی بد صورت تھے، پست قد اور اونچی ناک اور بڑے بڑے ہونٹ تھے، یعنی انتہائی بد شکل تھے، شکل سے، لیکن خدا نے ان سے بڑا کام لیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 بڑے کالے گزرے، 3 بڑے مشہور تھے کالے ہونے میں، لیکن خدا نے ان سے کام لیا۔ ان میں ایک حضرت لقمان ہے کہ شکل و صورت سے تو بالکل کالے تھے، لیکن رب نے ان سے کام لیا۔ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام امحج، اور تیسرے مشہور زمانہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو شکل و صورت سے تو ایسے تھے، لیکن خدا نے انہیں جو عقل دی تھی اور جو عاقلانہ نصیحتیں انہیں کی ہے، خدا تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں جو انہیں اپنے بیٹے کے لیے کی تھی اتنی پسند آئی کہ ان کو قرآن شریف میں نقل کیا، اگرچہ وہ غیر نبی تھے، لیکن مجھے اور آپ کو اور دنیا کو قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کو بتانے کے لیے کہ غیر نبی تھے، لیکن ہم نے ان کو عقل سے نوازا تھا، کتنی پیاری بڑی نصیحتیں کی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے اوپر بھی لازم ہے اور ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو کبھی کبھی حضرت لقمان کی طرح وصیتیں کیا کرے۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتیں کی ہیں۔ تو اس میں ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے کہ جو اپنے اولاد کو نصیحتیں نہیں کرتے ہیں، ان کو ایسے آزاد چھوڑتے ہیں، نصیحتیں کرنی چاہیے۔ یوں اللہ نے ان کی نصیحتیں فضول بیان نہیں فرمائے، بلکہ اس میں ہمارے لیے یہ بھی عبرت ہے کہ وہ تو غیر نبی تھے، نبی تو نہیں تھے، اور ہم بھی غیر انبیاء ہیں، تو ہمیں بھی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ عقل کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ بادشاہ نے ان سے کہا، یہ ان کا غلام تھا لقمان، ان سے کہا کہ بکرا ذبح کرو، اور بکرے کے وہ 2 ٹکڑے
جو تمہیں بہت پسند ہے اور وہ اس کے بہترین ٹکڑے ہیں، وہ 2 ٹکڑے میرے پاس لے کے آؤ، پکا کے لے کے آؤ۔ انہوں نے بکرا ذبح کیا اور اس میں سے دل اور زبان کو پکایا، بادشاہ کے سامنے رکھا، کھایا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ دوبارہ بکرا ذبح کرو، اور ان میں جو 2 ٹکڑے تمہیں برے لگتے یا اس کے جو 2 برے ٹکڑے ہیں برے، ان کو پکا کر میرے پاس حاضر کر دو۔ تو لقمان حکیم نے پھر ایسے ہی کر دیا، دل اور زبان کو پکایا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں نے تم سے کہا کہ بکری کے اچھے ٹکڑے لے کے آؤ، تم دل زبان لے کے آئے، جب میں نے کہا برے ٹکڑے لے کے آؤ تو پھر زبان اور دل لے کے آئے، کیا معاملہ ہے؟ تو زبردست جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ دل و زبان ہے، جب یہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہے، اور جب یہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو۔ بادشاہ بہت حیران ہو، کہا واقعی یہ بہت عقل مند ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ آواز کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، بیان، کوئی آدمی باہر سے آیا، کہا تو لقمان ہے؟ کہا لقمان۔ کہا تو وہ جو میرے ساتھ بکریاں چروایا کرتا تھا؟ کہا بالکل۔ کہا اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ اس واقعے سے معلوم ہو کہ وعظ و نصیحت یہ ایک عظیم مقام ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے۔ میں اب طلباء سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ، کل خدا نہ خواستہ تمہیں تدریس کا موقع نہ ملے اور مدرسے میں جگہ نہیں ہے، مدرسہ دور ہے، تو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، کسی بیٹھک میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ چلائے۔ اور وعظ و نصیحت کے لیے بہترین کتاب قرآن شریف ہے، چونکہ آپ تو عالم بن چکے ہوں گے الحمدللہ، قرآن کا درس دیا کرو۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، قرآن کا درس، اس کا درس دو۔ جو بھی صورت تمہارے سامنے، جو آیات آئے، یہ عظیم مقام ہے، عظیم مرتبہ ہے، اور جہان میں اس کی قیمت موجود نہیں ہے، اس کا نعم البدل دنیا میں نہیں ہے۔ اور میں تو ابھی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ رہے اپنے اپنے علاقے میں، ابھی سے اپنے لیے مسجد کا انتظام کروائے، مسجد کے لیے جگہ خریدے، ماں باپ سے کہے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے کہے، اور ابھی سے مسجد کی بنیاد ڈالے۔ کل اگر آپ مدرسے میں تدریس نہیں کر سکتے، اپنی مسجد میں کم سے کم عشاء کے بعد، فجر کے بعد قرآن و حدیث کا درس دے سکتے ہیں، مسائل بیان کر سکتے ہیں، تمہارا علم جاری ہوگا، علم بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلانا چاہیے۔ اللہ، ہمارے استاد محترم تھے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی طبیعت بہت خراب ہوتی، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو دل کرتا کہ آج میں درس اور تدریس کے لیے نہ جاؤں، لیکن ہمت کر کے جب میں پڑھائی کے لیے جاتا ہوں، قرآن کھولتا اور بخاری کھولتا، تو اللہ میرے ایسی مدد فرماتے کہ میرے پاس الفاظ، پہلے سے میں زیادہ اچھا پڑھا تھا۔ یہ درس و تدریس عجیب سلسلہ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب درس و تدریس کا زمان نہیں ہوتے، یعنی چھٹیاں ہوتی ہیں، شعبان، رمضان، حضرت فرماتے ہیں وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب سال بھر پڑھاتے ہیں تو برکت اور برکت، جب چھٹیاں ہوتی ہے، طلباء چلے جاتے ہیں تو وقت میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میں اب تمام طلباء سے وصیتاً یہ عرض کرتا ہوں، ابھی سے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ جس سے فارغ ہوں، بلکہ ابھی بھی چلائیں۔ آپ ثانیہ کے طالب علم ہیں، آپ چلے گئے گاؤں، چھٹیوں میں گئے، اماں پارہ کا درس دو، اماں تو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اور جو سال سے گئے 10 پاروں میں سے کہیں سے دے دو، رابعہ اور خامے سے تو پھر مولوی بن چکے ہیں، تفسیر ان کی مکمل ہو چکی ہوگی، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ درس دیا کریں۔ اللہ اللہ، تو حضرت وہ بعض و نصیحت فرما رہے تھے لقمان حکیم، تو باہر سے آنے والے نے کہا کہ تم لقمان ہو؟ کہا لقمان، تم وہی ہو جو ہمارے ساتھ بکریاں چروایا کرتا تھا، اور آج اس مقام پہ بھی کیسے پہنچے؟ تو حضرت نے 2 جواب دیے، اور آپ ان کو یاد کرو۔ فرمایا
سچ بولنے اور بیکار کلام سے بچنے پر اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ سچ بولنے اور بیکار کلام سے بچنے کے لیے میں نے اپنے استاذ محترم شیخ القرآن والحدیث مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنی عقل کہاں سے آ گئی، اتنی بڑی عقل کہاں سے حاصل کی ہے، اور کیا جد و جہد کی اور کیا مشقتیں جھیلی ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کم عقل سے عقل سیکھی ہے۔ کس سے؟ کم عقل۔ کوئی اگر ایسی حرکت کرتا جو مجھے پسند نہ ہوتی، جس سے میری طبیعت خراب ہوتی، تو میں ارادہ کرتا کہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اگر میں کرتا تھا نہیں کروں گا، نہیں کرتا تھا تو آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو فرمایا میں نے کم عقل سے۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں عقل، انسان عقل مند سے بھی سیکھ سکتا ہے، وہ کم عقل سے بھی سیکھ۔ آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگتی ہے ان کو اختیار نہ کرو، اور جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے ان کو اختیار کرو۔ میں تو آپ طلباء سے ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، ابھی سے اپنے لیے کوئی آئیڈیل بناؤ، معیار، اور آپ ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ آئیڈیل اپنے استاذوں میں، اپنے بڑے بزرگوں میں جو دنیا سے گئے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے کابرین ہیں جن کی کتابیں ہیں، وعظ و نصیحت کی کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں اور ان کی نقل کریں، خدا تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یعنی ایک آئیڈیل بنے کہ وہ کس طرح بیان فرماتے ہیں، کس طرح تقریر کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وضاقتہ، چال چلن، گفتگو کا انداز، ایک کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کر۔ کبھی ایک انداز، کبھی دوسرا انداز، ایسا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کے جو اساتذہ یہاں ہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھا یا آئندہ آپ پڑھیں گے، ان میں کسی کا انتخاب کریں اور ان سے حد درجہ محبت فرمائیں، خدا تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے گا۔ وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔